الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو الكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر ويمسي مؤمن ويصبح كافر يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مکرم معزز سامعین، ہم سب سے پہلے اس رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اپنے ذات میں تنہا ہے، اپنی صفات میں تنہا ہے، اس کی سوا کوئی طاقت نہیں، اس کی سوا کوئی قوت نہیں. لاکھوں درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. موجودہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی روایتوں میں فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید جگہ جگہ پر فتنے کا تذکرہ کیا ہے کہ فتنہ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے بھی بڑا ہوتا ہے، اکبر من القتل، قتل سے بھی بڑا ہوتا ہے، قتل سے بھی سخت ہوتا ہے. فتنہ بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے آ جائیں. ایک روایت میں فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، وہ حصیر کی تنکوں کی طرح فتنے اٹھیں گے. اور آج ہم موجودہ زمانے میں اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. کچھ فتنے تو وہ ہیں جو ظاہری نظر آتے ہیں، کچھ فتنے وہ ہیں جو اندرونی طور پر کام کر رہے ہیں. فتنوں کا سلسلہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے میں مسیلمہ کذاب نامی شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد بھی اسود عکسی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اسی طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی اس نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور ہمارے اکابر علماء نے ان کا سدجواب کیا. پھر موجودہ زمانے میں بہت سے فتنے الگ الگ شکل میں، کوئی قرآن و حدیث کا جھانسا دے کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کوئی اور طریقے سے جھانسا دے کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے.
لیکن ان فتنوں میں کچھ فتنے تو وہ ہیں، یعنی کچھ فتنے، کچھ آزمائشیں وہ ہیں جن سے کچھ حد تک تو نقصان ہو جائے گا، لیکن فتنے ارتداد وہ فتنہ ہے جس سے دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ اسی وجہ سے کتابوں میں فتنے ارتداد جو ہیں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ وہ کعبہ کو بتاؤ۔ اور آج ہم زمانے میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ارتداد کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، کتنے بچے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ تو فتنہ ارتداد یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتنوں کے بارے میں بتایا، وہی فتنوں سے بچنے کا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ کتاب الفتن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ ایک شخص حتی یمر الرجل علی قبری، یعنی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس قبر کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش اس شخص کے جگہ پر میں ہوتا، یعنی موت کی تمنا کرے گا۔ موت کی تمنا اللہ کے شوق میں نہیں کرے گا، بلکہ وہ زندگی سے تھک کر پریشان ہو کر موت کی تمنا کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہوگا، ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے بدتر ہوگا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے جب صحابہ سے کہا الا انہا ستکون فتنہ، آگاہ ہو جاؤ فتنے آئیں گے، تو صحابہ نے کہا من المخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے کیسے بچا جائے، ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے کہا ستکون فتنہ القائد فیہا خیر من القائد والقائد فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فیہا ملجأ فلیعود به، کہ بیٹھنے والا آدمی کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا آدمی چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو اس فتنے کی طرف دیکھے گا وہ فتنہ اس کو اپنے آغوش میں لے لے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا بعض فتنے تو گونگے بہرے ہوں گے، یعنی گونگے بہرے کا مطلب یہ ہے آنکھوں سے حق کو دیکھیں گے لیکن خاموش رہیں گے، بولنے کی طاقت ہوگی لیکن نہیں بولیں گے، گمراہی کو دیکھیں گے لیکن اس کے باوجود خاموش رہیں گے۔ تو یہ سارے فتنوں کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کہا، لیکن انہیں فتنوں میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ فتنہ ارتداد ہے۔ ارتداد یعنی مرتد ہو جانا، اپنے دین سے ہٹ جانا، اپنے ایمان سے پھر جانا، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے اللہ کے رسول نے کہا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو پیدا ایمان کی حالت پر ہو، زندگی ایمان کی حالت میں گزارے اور اس کا خاتمہ ایمان کی حالت پر ہو۔ سب سے بدتر انسان وہ ہے جو پیدا تو ایمان کی حالت پہ ہو، زندگی ایمان پہ گزارے لیکن خاتمہ اس کا کفر پہ ہو، کفر کی حالت پہ ہو۔ فتنہ ارتداد یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ شروع میں جو آیت پڑھی میں وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو اپنے دین سے ہٹ جاتا ہے پھر جاتا ہے۔ فتنہ ارتداد اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، کیسا آدمی اس فتنے میں چلے جاتا ہے، وہ اس سب سے پہلے تو
ہم اپنے بچوں کے عقائد مضبوط کریں، دین اسلام سے ان کو مضبوط بنائیں، مضبوط اتنا مضبوط کرے کہ اس کے سامنے کوئی بھی مسئلہ آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے یا کوئی اور مسئلہ آ جائے تو وہ کمپرومائز نہ کرے اس سلسلے میں، ہمیشہ ہر وقت اپنے ایمان پہ اٹل رہے، باقی رہے، ایمان کے سلسلے میں جتنی قربانیاں پریشانیاں آئے اس کو جھیلے، اس کو دیتا رہے پریشانی، لیکن ایمان سے نہ ہٹے۔ جیسا کہ صحابہ کے دور کو آپ یاد کیجئے، کتنے صحابہ کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں، جنہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، جن کے سینوں پہ پتھر بڑے بڑے رکھے جاتے۔ آپ یاد کیجئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، جن کے شوہر کو، جن کے بیٹے کو ابو جہل نے ایک پھٹے سے باندھ دیا اور ان سے کہا کہ تو ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ لات و عزا یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی، جیسا کہ آج موجودہ زمانے میں انہی چیزوں کو جھانسا دیا جاتا ہے، کبھی تو محبت کے نام پہ، کبھی پیسہ دولت کے نام پہ، کبھی کسی اور چیز کے نام پہ، کبھی تو جو ہے تکلیف دے کر، مصیبتیں پہنچا کر کہا جاتا ہے کہ ایمان سے ہٹ جاؤ یا انا فنا یہ چیزیں کہہ دو، جیسا کہ وہ زمانے میں کہا جاتا تھا۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ان کے شوہر کو بھی قتل کیا گیا، ان کے بیٹے کو بھی قتل کیا گیا، لیکن زبان پہ ایک ہی صدا تھی، اللہ احد اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ تھا ایمان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے، ان سے بھی کہا جاتا کہ کہنے کہ لات و عزا منات یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ لات و عزا منات یہ بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں جن کی پوجا اور پرستش مکہ میں کی جاتی تھی، لیکن انہوں نے ساری قربانیاں دی دی، لیکن ایمان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو آج ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنا ہے کہ ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا ہے کہ سب سے قیمتی دولت اللہ نے ہمیں جو عطا کی ہے وہ ایمان ہے۔ ان کے ایمان کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے ہر والدین، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند تھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نبی ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے سلسلے میں کتنے متفکر ہیں کہ موت کے وقت بلا کر کہہ رہے ہیں کہ میری بات تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو آج ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے ہم مضبوط کریں، ان کے عقائد کو، ان کے ذہنوں میں، دلوں میں ایمان کی اور صحابہ کی قربانیاں ایسے بٹھائے کہ وہ بچہ چاہے جو بھی آ جائے حالات، پریشانیاں، مصائب آ جائے تو وہ ایمان پہ ثابت قدم رہے۔ آج موجودہ زمانے میں کیونکہ یہی اسلام دشمن طاقتیں اور باطل پرست قوتیں، ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ آپ دیکھیے کتابوں کو اٹھا کر کہ ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ کس طرح کو ایمان سے پلٹایا جائے، ایمان سے پھیرا جائے۔ لا يزالون ولا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، کہ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کس طرح ان کو ان کے ایمان سے ہٹایا جائے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اب دوسری چیز یہ بتانی ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین جو کھلے طور پر اسلام کے دشمن ہیں، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے دین میں سب سے سخت ترین دشمن یہود
اور مشرک ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو چاہیں کر لو لیکن آپ ایمان پہ مت رہو. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہے جو چاہے کر لے اپنی زندگی میں لیکن وہ ایک اللہ کو نہ مانے, وہ ایمان پہ ثابت قدم نہ رہے. یہی ان کی کوشش ہے. اور آج دیکھیے آپ حالات کتنے فتنے جو ہے اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور بھولے بھالے لوگوں کو یا ان بھولے بھالے نوجوانوں کو اپنے درجے میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب وہ اپنے کوششیں کر رہے ہیں, یہ کوشش کرتے رہیں گے, لیکن ہمیں بھی کچھ تدابیر کرنی ہوگی, ہمیں بھی اپنی کوششیں کرنی ہوگی. اور اپنی کوشش کیا ہے کہ اپنی کوشش یہ ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے ہم دل سے مضبوط جیسے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, جیسے بزنس مین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑے ہو کر اچھے سے اچھا بزنس مین بنے, اس کی شہرت. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ عمدہ سے عمدہ اسکول میں پڑھے, اچھی جاب اور اچھی پوسٹ پہ چلے جائے. ہر والدین اپنے بچوں کو اچھے عہدے پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے چاہیے اس سے زیادہ, کیونکہ یہ عہدے یہ ساری چیزوں کا تعلق صرف انسان کے موت تک ہے, لیکن ایمان کا تعلق یہ رہتی زندگی میں بھی ہے اور موت کے بعد بھی ہے. موت کے بعد معیار جو ہوگا انسان کے لیے وہ ایمان ہی ہوگا. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اس شخص کو بھی نکالیں گے جس میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے کہا اس شخص کو بھی نکالیں گے جس میں ایک رائی سے چھوٹا یعنی ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ اس کو بھی وہاں سے نکال دے گا. لیکن ایمان ہوگا وہ نکال دیں گے. لیکن یہاں پہ دنیا میں ایمان کی فروخت کیا ہوا ہے یا ایمان دنیا کے معمولی چیزوں کے بدلے میں بیچا ہوا ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا یبیع احدکم دینہ بعرض من الدنیا, معمولی سی چیزوں کے بدلے, معمولی سے کوئی بھی چیزوں کے بدلے میں ایمان اس نے بیچا ہے, ایمان کو فروخت کیا ہے, ایمان سے ہٹ چکا ہے. جب اس میں ایمان کی باقی نہیں ہے تو بتائیے دنیا میں اس کی جہنم بن جائے گی اور آخرت میں اس کی جہنم بن جائے گی. اسی وجہ سے ہمارے علماء نے سب سے زیادہ جو تنبیہ کی اسی فتنے کے بارے میں تنبیہ کی, اسی فتنے کے بارے میں آگاہ کیا لوگوں. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ ایک بہت بڑے عالم تھے. ان کا ایک سفر ہوا تو سفر میں ایک اینکر ان کے پاس آیا, ان سے کہنے لگا کہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں ابھی موجودہ زمانے میں ان حالات کے متعلق آپ کچھ کہیں گے. اس وقت بہت سے ایشوز چل رہے تھے, بہت سے مسائل چل رہے تھے, بہت سے مسائل سے امت گزر رہی تھی. ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ وقتی طور پہ ہیں, ابھی ہیں کل ختم ہو جائیں گے, لیکن مجھے سب سے بڑا جو مسئلہ امت پہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ ہے ارتداد کا مسئلہ, وہ فکری ارتداد کا مسئلہ ہے, وہ ذہنی ارتداد کا مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا زمانہ آ جائے گا, ایسا بھی وقت آئے گا کہ لوگ یعنی اس طرح کا ذہن اور فکر سوچ مرتب ہو جائے گی. مرتب یعنی کسی اور مذہب کو ایکسپٹ کرے گی. وہ ظاہر میں تو مسلمان رہیں گے, کپڑے سے مسلمان نظر آئیں گے, داڑھی ٹوپی سے مسلمان نظر آئیں گے, لیکن ان کا باطن, ان کا ذہن, ان کی سوچنے کی صلاحیت وہ یا تو ویسٹرن ممالک کی طرح بن جائے گی یا کسی اور کی طرح بن جائے گی. تو ایک وقت آ جائے گا وہ بھی مرتد ہو جائیں گے اور نسل بھی مرتد ہو جائے گی. بہت بڑے عالم کا قول ہے. اس وقت انہوں نے کہا اور آج ہم اپنے آپ سے دیکھ رہے ہیں ذہنی ارتداد, فکری ارتداد
یہ بہت بری چیز ہے۔ جب کسی میں پیوست ہو جاتی ہے، کسی میں آ جاتی ہے، وہ ظاہر میں تو مسلمان رہتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی رکھے گا، یہاں تک کہ حج بھی ادا کرے گا، لیکن اندر سے جو سوچ ہے وہ اسلام میں باقی نہیں رہے گی، وہ کسی اور کی طرف جائے گی، یا تو اس کی سوچ عیسائی بنے گی یا یہودی بنے گی، کسی اور کی طرح بن جائے گی، وہ نام کا رہے گا باقی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کس وجہ سے کہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسی وجہ سے کہ مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں کچھ کام اسلام کے ہیں اور کچھ اعمال مشرکانہ طرز پہ ہیں، کچھ کام ہم یہودانہ طرز پہ کرتے ہیں یا کچھ کام عیسائی طرز پہ کرتے ہیں، یہ نہیں، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو فکری ارتداد، ذہنی ارتداد، یہ اور بڑا فتنہ، اس فتنے میں جو آ جاتا ہے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے۔ تو ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے اس اینکر سے کہا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے ستایا جا رہا ہے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ ہے فکری ارتداد کا، ذہنی ارتداد کا۔ اور آج یہ ہو رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے کہا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی مصعدها، فقال قائل ومن قلة النحو يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غضاء السيل والينس ان الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم البغض، فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما البغض؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ساری دشمن طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، مقصد ہوگا مسلمانوں کا خاتمہ، یعنی اسلام کو ختم کرنا، اور وہ الگ الگ طرح سے استعمال کریں گے، الگ الگ جھانسے دیں گے، سب کے داتا دکھتے، اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور آخر میں ایک چیز بتائی اللہ کے رسول نے، کیوں؟ وہن کی وجہ سے۔ وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ ہم آج دنیا کی محبت ایسی ہم پر چھا چکی ہے کہ ہمارے نزدیک نہ ایمان کی کچھ اہمیت ہے، نہ ایمان کی کچھ عظمت ہے۔ اگر عظمت ہوتی تو ہم بھی ویسی فکر کرتے جیسے کہ یعقوب علیہ السلام موت کے وقت اپنے بیٹوں کی فکر کر رہے ہیں، یا واقع میں باپ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے مرتے وقت کے میرے بچوں کا، یعنی آج تو دنیا بھی یہ فکر کرتا ہے باپ کہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کمائے گا، کہاں رہے گا، کیسا کرے گا، یہ سوچتا ہے۔ یہ سوچنے کی چیز نہیں، یہ تو آپ چاہو یا مت چاہو یہ چیز لگی ہوئی ہے، وہ کرے گا، لیکن جو اہم چیز سوچنے کی ہے وہ ایمان کی ہے کہ میرے باپ میرا بچہ کہ ایمان پہ رہے گا، کہ ایمان سے ہٹے گا، اسلام پہ رہے گا کہ اسلام سے ہٹے گا۔ یہ ہے اصل سوچنے کی چیز۔ یہ سوچنا ہم نے چھوڑ دیا، یہ فکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیے آپ کا بچہ، ہم بچپنا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے ہم نے اس کو کبھی بتایا ہی نہیں، کسی عالم سے جوڑا نہیں، مسجد اس کو بتایا نہیں، قرآن و حدیث سے اس کو جوڑا نہیں، اس کے ذہن میں یہ نہیں بٹھایا اللہ کی سوا کوئی قوت نہیں، اللہ کی سوا کوئی طاقت نہیں، سب کچھ وہی دینے والا ہے، نبی آخر رسول ہے، کامیاب والا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ یہ ہم نے بتایا ہی نہیں کہ بچہ چھوٹے سے بڑا ہوا، جوان ہوا، دیکھیے عقائد میں بھی کمپرومائز کرتا ہے، اسلام پہ بھی چلتا ہے، اسلام کے علاوہ مذہب کو بھی ایکسپٹ کر رہا ہے، کچھ باتوں میں اس کو کرتا ہے، کچھ باتوں میں اس مذہب کی پیروی کرتا ہے، کچھ اعمال میں اس دین کی پیروی کرتا ہے۔ اگر یہ تیتر بٹر والا معاملہ ہو جائے گا
किसी और चीजों में चले जाएगा, या तो वो एथिस्ट बन जाएगा या मजहब से फिर जाएगा। यही तो हो रहा है। जब कई मजहब को लेकर चलता है तो साइंस शुबुक शुबहात का मरकज बन जाता है, पता नहीं कि ये सच है कि वो सच है, क्योंकि उसको खुद अपने दीन पे यकीन नहीं, उसे ईमान और इस्लाम पे, अपने मजहब पे यकीन नहीं रहा, तो क्या दूसरों पे, यानी अपने मजहब पे हट जाता है, तो हटते हटते हो जाता है, फिर वही आ जाता है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतना डराया है। फितने इर्तिदाद के बारे में सारे अंबिया, बहुत से अंबिया डरा करते हैं। खुदा हमारे रसूल का भी देखिए आप, किताबुल फितन के अंदर कई अहादीस ऐसे हैं, तो हमें तो कितना डरना चाहिए इन फितनों से। तो इसके लिए अल्लाह के रसूल ने इलाज बताया है। वो इलाज क्या है? इलाज ये है कि हम अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दें, उनको मस्जिद से, उलमा से करीब करें, उनको दीन सिखाए, और दूसरी अहम बात, हमेशा अल्लाह से दुआ मांगे, ऐ अल्लाह हमारे फितनों से हिफाजत फरमा, हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमा, साबित कदम ईमान पे रख, जब भी मौत आए ईमान पे आए, ये दुआ करे। अल्लाह के रसूल की कितनी दुआएं ऐसी हैं जिन दुआओं में अल्लाह के रसूल फितनों से पनाह मांगा करते थे। हमें तो कितना ज्यादा मांगना चाहिए, क्योंकि जमाना फितनों का है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, और नमाजों का एहतमाम कीजिए, खूब अपने बच्चों के अकायद को मजबूत कीजिए, और उन पे हमेशा वाच कीजिए कि अपना बच्चा किस एंकर को सुनता है, किसको सुनता है, मजहब पे मोबाइल को किसको सुनता है, किसके बयान देखता है, वो कैसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि बहुत बड़ा फितरा है इसको। आज बहुत से लोग मोबाइल के जरिए गुमराह हो रहे हैं। अगर किसी को भी सुन लेते हैं और सुनकर वो चीजों पे अमल करने की कोशिश करते हैं, कभी ये नहीं देखा कि वो जो बात बता रहा है वो बात सही है, गलत है, किस हद तक सही है, या वो बात ईमान को, यानी क्योंकि आज हर जगह ईमान के बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि हर गाड़ी वाला मजहब का सही रहबर रहनुमा हो, ये जरूरी नहीं। आप देखिए कितने ऐसे लोग बैठे हुए हैं, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, लिबास भी है, हाथ में तस्बीह भी है, पेशानी पे निशान भी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे ऐसे धोखे दे रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो इसलिए चाहिए हम अलर्ट रहें, हम अपने बच्चों को इन फितनों से आगाह करें, हम उनको मस्जिद से जोड़ें, नमाजों की पाबंदी करें, और हमेशा हर वक्त अल्लाह से इन फितनों से बचने की दुआ मांगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें बचाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।